بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویلاگ میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو آپ نے تھمبنیل دیکھا، عمران خان کی حکمت عملی کام کرنے لگی، ریکوری کے آثار، اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک امیج دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ اس امیج کو دیکھیے۔ اس امیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سرخ لکیر ہے یہ مسلسل ذرا سا برائے نام اوپر نیچے ہلنے کے بعد نیچے کی جانب مسلسل جا رہی ہے۔ یہ ڈالر کا ریٹ ہے۔ ڈالر کا یہ ریٹ گزشتہ ایک مہینے کا ریٹ ہے۔ گزشتہ ایک مہینے میں ڈالر جو ہے وہ تیزی سے نیچے کی جانب گیا ہے۔ ہم نے مسلسل دیکھا ہے ڈالر میں ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں گزشتہ 3 مہینے 9 دن کی، یعنی ہم بات کر رہے ہیں اس مالی سال 2020-2021 جسے فسکل ایئر 21 کہتے ہیں، اس نئے مالی سال کی، اس کی پہلی سہ ماہی کا مطلب ہے ہم بات کر رہے ہیں جولائی، اگست، ستمبر کی، اکتوبر کے 9 دن بھی اس میں ہم شامل کر لیں جمعے تک کے جب مارکیٹ کلوز ہوئی۔ تو ان 3 مہینے 9 دنوں میں 2.5% ریکوری شو ہوئی ہے روپے کی قیمت میں۔ گزشتہ مالی سال میں یہ جو قیمت تھی ڈالر کی، یہ میکسیمم گئی تھی 169 تک۔ ابھی میاں صاحب نے اپنے خطاب میں جس روز اے پی سی سے خطاب کیا، نون لیگ سے خطاب کیا، جب ان کی سی ای سی سے، سی ڈبلیو سی سے، تو میاں صاحب نے کہا تھا ڈالر 170 تک گیا، تقریباً 170 کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو گزشتہ مالی سال میں 169 پیک ٹچ ہوا تھا، لیکن مسلسل نیچے آ رہا ہے، اور گزشتہ ایک مہینے میں تو ڈالر بہت تیزی سے نیچے آیا ہے۔ جمعے کو ذرا سا کچھ 11 پیسے کے قریب، 10-11 پیسے کے قریب اوپر واپس گیا تھا، لیکن 163.83 پر جمعے کو کلوز ہوا۔ اس سے پہلے 163.73 پر یہ بند ہوا تھا، 74 پر بند ہوا تھا، کچھ ایسا ہی تھا۔ تو یہ ڈالر کا ریٹ ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ ڈالر کا انفلو پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی آمد بڑھ رہی ہے، ہماری ریزروز میں ڈالر کی آمد بڑھ رہی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک حکمت عملی اپنی اکنامک ٹیم کے مشورے پر شروع کی۔ مختلف چیزیں حکومت کر رہی ہے، حکومتیں کرتی رہتی ہیں اپنی ایفرٹ، اور یہ ایفرٹ کام دکھا جائیں اس کے لیے جو ہے وہ حکومتیں مختلف چیزیں لے کر آتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے 10 ستمبر کو افتتاح کیا روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا۔ یہ روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو موقع دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ اکاؤنٹ کھولیں یا اپنی بینکنگ جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز، جس طرح سے کوئی بھی عام نیشنل ود ان دی کنٹری اپنی بینکنگ ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو وہ بینکنگ ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ اس میں اسی طرح سے جیسے کوئی کسی بھی بینکنگ ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے، جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کے پاس چیک بک ہوتی ہے، آپ کے پاس آپ کا کارڈ ہوتا ہے، آپ وڈرال کر سکتے ہیں، آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سہولتیں اس میں تھیں، اور اس کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا گیا اور یہ سہولت دی گئی اوورسیز پاکستانیوں کو کہ وہ اس میں آئیں، اپنی سیونگز کریں، ڈالر کو اٹریکٹ کیا جائے، یہ اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی جو ہے اس گورنمنٹ کی یہ کام دکھا گئی ہے۔ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نجی بینک کے اشتراک سے کرنے والی ایک چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ ڈالرز کا انفلو بڑھ رہا ہے۔ تو ایک نیا پاکستان اکاؤنٹ ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے، دوسرا یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ ہے، اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اس لیے انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ اس میں جو شرح منافع ہے وہ بڑی زبردست ہے، تو وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ اگر پاکستان سے باہر ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے، نعیم صاحب شکاگو سے بات کرتے ہیں، عرفان صاحب جو ہے وہ کینیڈا سے بات کرتے ہیں، اسی طرح سے برازیل سے کچھ دوست بات کرتے ہیں، بعض دوست تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر کنیکٹڈ ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں، آپ کے پاس سیونگز ہیں، تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سرٹیفکیٹس میں انویسٹمنٹ کریں، اور یہ آپ کو ایک اچھا ریٹرن دے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ حکمت عملی جو ہے یہ کام کر رہی ہے، اور اس حکمت عملی کے کام کرنے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ روپیہ جو ہے وہ ریکوری مسلسل شو کر رہا ہے۔ یہ ہم انٹر بینک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں جو 163.83 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کلوز ہوا 164.10 پر، ذرا سا اوپر۔
لیکن اوپن مارکیٹ میں بھی ڈاؤنورڈ ٹرینڈ جاری ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کے پاس پیسہ تھا وہ ڈالر جمع کر رہا تھا، ڈالر اوپر جائے گا ڈالر بیچ دوں گا، یہ ڈسکریج ہوئی یہ چیز۔ ڈالر کو لے کر بیٹھ جانا، ڈالر کے اوپر تشریف رکھ لینا اور پھر ڈالر کے اوپر جانے پر بیچ دینا، بغیر کچھ کیے مال کمانا، یہ سلسلہ ہو رہا تھا، یہ سلسلہ بند ہوا، یہ ڈسکریج ہوا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جو آل پاکستان فاریکس ڈیلرز کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی ایسوسی ایشن کے، ملک بوستان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ڈالر کا جو بائر ہے وہ بائر نہیں مل رہا ہمیں، اور اسی لیے ہم لوگوں نے یعنی فاریکس ڈیلرز کی ایسوسی ایشن جو ہے اس کا جو اگر ہم گزشتہ 2 مہینے کی بات کریں، اگست کی ستمبر کی، تو اگست میں بھی اور ستمبر میں انہوں نے تقریباً جمع کروائے ہیں $283 ملین بینکس میں، کیونکہ ان کے پاس ڈالر کا بائر نہیں آ رہا جس کو یہ ڈالر بیچ کے کماتے تھے، انہوں نے بینک میں رکھے اور اس سے یہ کما سکیں، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اگست میں بھی $283 ملین پلس مائنس کچھ اتنی ہی اماؤنٹ ہے جو انہوں نے بینکوں میں رکھوائی ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، روپیہ ریکور کر رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ڈالر رکھ کر بیٹھ جانے کی جو حکمت عملی ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرے، وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے اور اپنی تمام جو بینکنگ چینلز ایکٹیویٹیز ہیں، لیگل ایکٹیویٹیز، انہیں پرفارم کرے اور پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے اس میں اپنا رول پلے کرے۔ نتھنگ لائک اٹ، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے، میں نے اس پر بھی بات کی کل، تو آپ میں سے بعض لوگوں نے ناراض ہو کر یہ کہا کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، حکومت میاں نواز شریف کی ہو، حکومت بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کی ہو، حکومت عمران خان کی ہو یا کسی اور کی حکومت، میں اس حکومت کی کامیابی چاہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کی کامیابی ایک عام آدمی کی بہتری ہے۔ حکومت کامیاب ہے، معیشت بہتر ہے، مہنگائی پر کنٹرول ہے، ایک عام آدمی خوش ہے، اس کی زندگی آسان ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب ہو، اچھی بات ہے، لوگوں کو ایک متبادل میسر آئے، متبادل کامیاب ہو۔ ابھی تک یہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہوا ان ٹرمز آف گیونگ فیسلٹیز ٹو اے کامن مین، ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے، اب یہ آثار نظر آ رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ تو ایک میں اس کی کامیابی چاہوں گا۔ میں نے کل جو نشاندہی کی تھی چیزوں کی، پرائس ہائیک کی، آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ ایکسیپٹ کیا کہ پرائس ہائیک ہے، بڑا مسئلہ ہے، چیزیں بگاڑ کی طرف گئی ہیں اور یہ ان کے لیے کنسرن کی بات ہے۔ عمران خان کی اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کوئی بڑی مشکل پیدا نہیں کر سکتی، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ سب سے بڑی اپوزیشن عمران خان کے لیے اس وقت مہنگائی ہے۔ ایک عام آدمی ناراض ہے، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، اشیاء ضروریہ کی قیمت، ایک عام آدمی اس حکومت سے ناراض ہے۔ ایون عمران خان کے بعض سپورٹرز یہ اب اعلانیہ کہنے لگے کہ مہنگائی سے وہ پریشان ہیں، یہ چیز خطرناک ہے، اس چیز کا حل ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کیا، بلکہ 2 ٹویٹس کیے، انہوں نے کہا ہے کہ پیر سے ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے پرائسز بڑھے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم میجرز لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ مافیا ہے، کچھ دیگر مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، اکانومی کی لینگویج میں کہتے ہیں، تو وہ مارکیٹ فورسز اس میں رول پلے کر رہی ہیں، اللیگل ہے، کیا ہے، ہم اس کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کے لیے اقدامات بھی کریں گے، ان چیزوں کو ہم نیچے لائیں گے۔ اس پر بعض لوگ آن اے لائٹر نوٹ بڑا کنسرن بھی شو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ میمز آپ نے دیکھی ہیں، عمران خان صاحب کی تصویر ہے یوں کر کے مسکراتے ہوئے، جس میں وہ کہتے ہیں لکڑیاں جمع کر لو، نیچے لکھا ہو لکڑیاں جمع کر لو، گیس کا نوٹس لینے والا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے 2 سے 3 بار یہ ہوا، اور پھر یہ مافیا ہے جو کام کرتا ہے حکومت کو ناکام کرنے کے لیے، اس مافیا کے پیچھے اپوزیشن بھی موجود ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب نوٹس لیا ہے، اس نوٹس کے بعد چیزیں کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھی ہیں، مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو اب بھی لوگوں نے اس عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد یہ کہا ہے کہ یار یہ تو بڑی سیریس بات ہے کہ عمران خان صاحب چیزوں کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لے رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ اور نہ بڑھ جائیں آن اے لائٹر نوٹ۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایک ایکسیپٹ کر رہی ہے، ایڈمٹ کر رہی ہے۔ جب آپ یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ پرابلم ہے، تبھی آپ پرابلم کے سولوشن کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ مانیں گے ہی نہیں کہ پرابلم ہے تو پھر آپ پرابلم کے سولوشن کی طرف جائیں گے ہی نہیں، یعنی آپ مانیں گے ہی نہیں تو بیماری ہے تو پھر بیماری کا علاج بھی نہیں کریں گے۔ بیماری ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہے تو پھر آپ بیماری کے علاج کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک اچھی بات ہے اس حکومت میں کہ اس نے اکثر جگہوں پر سچ بولا ہے، بعض جگہوں پر فیکٹس
اس حکومت کے بعض لوگوں کی جانب سے چھپائے گئے. عمران خان صاحب نے اس پہ ناراضی ظاہر کی ہے. ابھی بھی انٹرویوز میں عمران خان صاحب سے مہنگائی کے حوالے سے, بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے, گیس کی قیمتوں کے حوالے سے جب بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری مشکلات ہیں, گزشتہ حکومتیں ایسے معاہدے, ایسی چیزیں کر کے گئی ہیں کہ چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے اور یہ پرابلم ہے, لیکن ہم اس کو اوورکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آل دا بیسٹ. اور آل دا بیسٹ کوئی بھی حکومت ہو, عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے کوئی بھی حکومت ہو کام کرے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ چیزیں کامیاب ہوں. یہ حکمت عملی عمران خان صاحب کی جو ہے, جو ڈالر کے حوالے سے ہے, اس چیز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے, یہ حکمت عملی کامیاب ہو رہی ہے. باقی چیزیں کامیاب ہوں, ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے, پھر اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کرے, چیزیں پھر بہتر ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.